درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آئیں گے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کو دل اور اخلاق کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھیں، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ تصویر تو پھر تصویر ہے، اس کے گن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگے میں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ فیصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اسی لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلے حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ ایک حدیث نہیں، ایک سورت نہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ وہ پاک ذات ہماری ساری سنتا ہے، جس کی ہم ایک نہیں سنتے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گر نہیں سکتی۔ وہ رب تمہاری دعاؤں رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کے ساتھ دے کر مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ راستے مشکل سہی مگر مجھ اپنے اللہ پر یقین ہے۔ کن کی آس میں رب سے دعائیں مانگے بیٹھے ہیں، ہاں ہم اپنے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ زندگی گزر جائے گی اچھے سے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ انسان تب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں کہتا ہوں میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فقیریت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہاری اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟
بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا